بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب ہم سورہ زلزال کی سورہ زلزال کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا جب، زلزلت ہلا ڈالی جائے، ارض زمین، زلزالہ اس کا زلزلہ، یعنی کہ جب زمین زلزلے سے ہلا ڈالی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اخرجت باہر نکال ڈالے، یا اس نے نکال باہر کیا۔ اخراج سے نکلا، یہ ماضی کا یعنی کہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ سنگولر ہے، غائب کے لیے اور مؤنث ہے۔ ارض زمین، اثقالہا اپنے بوجھ، ثقل کی جمع اثقال، اثقالہا اپنے بوجھ۔ وقال الانسان ما لها، اور کہا انسان نے، ما لها اسے کیا ہو گیا۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو صیغہ ہے وہ ماضی کا ہے۔ اخرجت ماضی کا صیغہ ہے، جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا، اس نے نکال باہر کیا۔ اور قالا ماضی کا ہے، اس نے کہا۔ تو یہاں پر ساری بات ماضی کے صیغے میں ہو رہی ہے، حالانکہ یہ سارا حال جو ہے وہ قیامت کا ہے، جو کہ مستقبل کی چیز ہے۔ تو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ چیز جو مستقبل میں ہونا یقینی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت سی جگہوں پر ماضی کے صیغے میں بیان کیا ہے، جیسے کہ وہ ہو چکی ہے، حالانکہ ابھی وہ وقوع پذیر نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو جیسے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وقت کے حساب سے کوئی ماضی حال مستقبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وقت کے خالق ہیں۔ تو اس لحاظ سے انسان کے لحاظ سے ہمارے حساب سے دیکھا جائے تو بھی اس طرح سے عربی میں بیان کیا جاتا ہے اس چیز کو جو کہ مستقبل میں ہونے والی ہے، ماضی میں بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ وہ جب وہ یقینی ہو، اس کا ہونا یقینی ہو، تو اس کو آپ ماضی کے صیغے میں بیان کرتے ہیں۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کہا انسان نے یا کہے گا انسان کہ اس کو کیا ہو گیا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن بیان کرے گی زمین، اخبارها اپنی خبریں، اخبار خبر کی جمع، اخبارها اپنی خبریں یعنی اپنے حالات۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، بِأَنَّ کیونکہ، ربک تیرا رب، اوحا حکم بھیجا یا حکم دیا، اوحا اس نے حکم دیا، اب یہ بھی ماضی کا ہے، یا اس نے وہی بھیجی، ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اس کو یہ حکم بھیجا یا بھیجا ہوگا یا حکم دیا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، یومئذ اس دن، یصدر باہر نکلیں گے، تو یصدر واحد مذکر غائب واپس لوٹیں گے، یعنی کہ صدر سینے کو کہتے ہیں، ہر چیز کا اگلا حصہ یعنی سامنے کا حصہ، یا پھر لوٹنا، لوٹانا، سینے پر مارنا، پانی پی کر گھاٹ میں سے واپس آنا، ان سب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ تو یہاں پر
یصدر سے مراد سینہ نہیں ہے بلکہ لوٹنے کے ہیں، جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ یہ یصدر کے معنی ہے واپس لوٹیں گے. تو واپس لوٹیں گے یا باہر نکلیں گے. ناس لوگ، اشتاتا الگ الگ. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اشتاتا کے معنی ہیں جدا جدا، طرح طرح، پراگندہ، متفرق. تو یہاں پہ اس کا با محاورہ ترجمے میں اس کو گروہ در گروہ تفسیر کے حساب سے. لی یورو تاکہ دکھائے، یورو جمع مذکر غائب پریزنٹ ٹینس کے لیے کہ ان کو دکھائے جائیں. مجھول ہے یعنی کہ پیسو ٹینس میں. لیروا اعمالہم تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. اعمال عمل کی جمع، ان کے لہم اعمالہم، ہم یعنی کہ ان کے، تو اعمالہم ان کے اعمال. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. فمن پس جس، پس من جو یا جس، فمن یعمل عمل کرتا ہے یا کیا ہوگا، مثقال برابر، مثقال برابر، ذرہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ذرہ کے سینس میں، پارٹیکل ذرہ. خیرا یرہ یعنی کہ جس نے نیکی کی ہوگی چھوٹی سی بھی وہ اس کو دیکھے گا، یرہ دیکھے گا. ومن یعمل اور جس نے یا جو عمل کیا ہوگا یا عمل کرے گا، برابر ذرہ، شرًا یرہ برائی کے اس کو دیکھے گا. یعنی کہ جس نے برائی کے ذرے کے برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی تو اس کو دیکھے گا، اور جس نے ذرے کے برابر کوئی اچھائی کی ہوگی تو اس کو دیکھے گا. یعنی انسان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس دن اس ریکارڈ میں موجود ہوگی جو انسان کا نام اعمال ہوگا، اور جو بڑی سے بڑی برائی، چھوٹی سے چھوٹی برائی اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی دونوں موجود ہوں گی. تو اسی لیے احادیث میں بھی آئے کہ نہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو اور نہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا چاہیے. اب اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں. سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ کی نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے تفہیم القرآن میں. تو ایک تو اس کے مکی و مدنی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن اس کے مدنی ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. اس کا موضوع موت کے بعد دوسری زندگی اور اس میں ان سب اعمال کا پورا کچا چٹھا انسان کے سامنے آ جانا جو اس نے دنیا میں کیے تھے. سب سے پہلے 3 مختصر فقروں میں یہ بتایا گیا کہ موت کے بعد دوسری زندگی کس طرح واقع ہوگی اور وہ انسان کے لیے کیسی حیران کن ہوگی. پھر 2 فقروں میں بتایا گیا کہ انسان کے پھر 2 فقروں میں بتایا گیا کہ یہی زمین جس پہ رہ کر انسان نے بے فکری کے ساتھ ہر طرح کے اعمال کیے ہیں اور جس کے متعلق کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آئی کہ یہ بے جان چیز کسی وقت اس کے افعال کی گواہی دے گی، اس روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے گی. یعنی زمین اس روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے گی اور ایک ایک انسان کے متعلق یہ بیان کر دے گی کس طرح، کس وقت، کہاں اس نے کیا کام کیا تھا. اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اس دن زمین کے گوشے گوشے سے انسان گروہ در گروہ اپنے مرقدوں سے نکل کر آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. اور اعمال کی یہ پیشی ایسی مکمل و مفصل ہوگی کہ کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہ رہ جائے گی جو سامنے نہ آ جائے. زلزلۃ الارض کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو جھٹکے پر جھٹکے دے کر شدت کے ساتھ ہلا ڈالا جائے گا. اور چونکہ زمین کو ہلانے کا ذکر کیا گیا اس لیے اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ زمین کا کوئی مقام یا کوئی حصہ یا علاقہ نہیں بلکہ پوری کی پوری زمین ہلا ماری جائے گی. پھر اس زلزلے کی مزید شدت کو ظاہر کرنے کے لیے زلزالہ کا اس پر اضافہ کیا گیا ہے جس کے معنی ہے اس کو ہلایا جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسا ہلایا جائے گا جیسے عظیم کرے کو ہلانے کا حق ہے یا جو اس کے ہلائے جانے کی انتہائی ممکن شدت ہو سکتی ہے. بعض مفسرین نے اس زلزلے سے مراد پہلا
وہ پہلا زلزلہ لیا ہے جس سے قیامت کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوگا، یعنی جب ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی اور دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لیکن مفسرین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جس سے قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، یعنی جب تمام اگلے پچھلے انسان دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے۔ یہی دوسری تفسیر زیادہ صحیح ہے کیونکہ بات کا سارا مضمون اسی پہ دلالت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر پوچھا، جانتے ہو اس کے وہ حالات کیا ہیں؟ یعنی کہ جو زمین اپنے تمام حالات بتائے گی، اس کے متعلق یہ روایت ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا ہے وہ حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا۔ وہ کہے گی کہ فلاں اس نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا۔ یہ ہیں وہ حالات جو زمین بیان کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا زمین سے بچ کر رہنا کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے، اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو جس کے عمل کی خبر نہ دے، خواہ اچھا ہو یا برا۔ حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز زمین ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات تلاوت فرمائیں۔ یہ اس کے متعلق ہے، یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یعنی کہ یہ اشتاتا کے متعلق ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہر ایک اکیلا اپنی انفرادی حیثیت میں ہوگا، خاندان، جتھے، پارٹیاں، قومیں سے بکھر جائیں گی۔ یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی آئی ہے۔ مثلا سورہ انعام میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روز لوگوں سے فرمائے گا، لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ اور سورہ مریم میں فرمایا، اکیلا ہمارے پاس آئے گا، اور یہ کہ ان میں سے ہر ایک قیامت کے روز اللہ کے حضور اکیلا حاضر ہوگا۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو ہزارہ برس کے دوران میں جگہ جگہ مرے تھے، زمین کے گوشے گوشے سے گروہ در گروہ چلے آ رہے ہوں گے، جیسا کہ سورہ نبا میں فرمایا ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج آؤ گے۔ تو اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ اشتاتا کے معنی گروہ در گروہ ہیں، حالانکہ اس کے لفظی معنی دیکھیں، لغوی معنی تو وہ متفرق یا انفرادی ہیں۔ اب یہ لیرو اعمالہم کے متعلق ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک ان کے اعمال دکھائے جائیں، یعنی ہر ایک کو بتایا جائے کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا۔ دوسرے کہ ان کو ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے۔ اگرچہ دوسرے معنی بھی لیرو اعمالہم کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لیرو جزا اعمالہم نہیں فرمایا، بلکہ لیرو اعمالہم فرمایا، اس لیے پہلے معنی ہی قابل ترجیح ہیں، خصوصاً جب کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح فرمائی گئی ہے کہ کافر و مومن، صالح و فاسق، تابع و فرمان اور نافرمان سب کو ان کے اعمال نامہ ضرور دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کسی کو اس کے اعمال دکھانے اور اس کا اعمال نامہ اس کے حوالے کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علاوہ بری زمین جب اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات پیش کرے گی تو حق و باطل کی وہ کشمکش جو ابتدا سے برپا ہے، قیامت تک برپا رہے گی، اس کا پورا نقشہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا، اور اس میں سبھی دیکھ لیں گے کہ حق کے لیے کام کرنے والے نے کیا کچھ کیا اور باطل کی حمایت کرنے والوں نے ان کے مقابلے میں کیا کیا حرکتیں کیں۔ بعید نہیں کہ ہدایت کی طرف بلانے والوں اور ضلالت پھیلانے والوں کی ساری تقریریں اور گفتگویں لوگ اپنے کانوں سے سن لیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اس ذرا برابر برائی کا نتیجہ دیکھوں گا جو مجھ سے سرزد ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، دنیا میں جو بھی معاملہ تمہیں ایسا پیش آتا ہے جو تمہیں ناگوار ہو، ان ذرہ برابر برائیوں کا بدلہ ہے جو تم سے صادر ہوں، اور جو ذرہ برابر نیکیاں بھی تمہاری ہیں انہیں اللہ آخرت میں تمہارے لیے محفوظ رکھا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص نیکی کرے گا اس کی جزا آخرت میں ہے، اور جو کسی قسم کی برائی کرے گا وہ اسی دنیا میں اس کی سزا مصائب اور امراض کی شکل میں بھگت لے گا۔ قتادہ نے حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن پر ظلم نہیں کرتا، دنیا میں اس کی نیکیوں کے بدلے وہ رزق دیتا ہے اور آخرت میں ان کی جزا دے گا۔ رہا کافر تو دنیا میں اس کی بھلائیوں کا بدلہ
چکا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ قیامت ہوگی تو اس کے حساب میں کوئی نیکی نہ ہوگی۔ مسروق حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، مہمان نواز تھا، اسیروں کو رہائی دلواتا تھا، کیا آخرت میں یہ اس کے لیے نافع ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے مرتے وقت تک یہ کبھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرے پروردگار روز جزا میں میری خطا معاف کیجو۔ اسی طرح کے سوال و جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اور لوگوں کے بارے میں بھی دیے ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں نیک کام کرتے تھے مگر مرے کفر و شرک کی حالت میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعض ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی نیکی اسے جہنم کے عذاب سے تو نہیں بچا سکتی، البتہ جہنم میں اس کو وہ سختی نہ دی جائے گی جو ظالم اور فاسق و بدکار کافروں کو دی جائے گی۔ مثلا حدیث میں آیا ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت کی وجہ سے اس کو ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ تاہم یہ آیت انسان کو بہت اہم حقیقت پر متنبہ کرتی ہے، وہ یہ کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنا ایک وزن اور اپنی ایک قدر رکھتی ہے، اور یہی حال بدی کا بھی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی حساب میں آنے والی چیز ہے، یوں ہی نظر انداز کر دینے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسی بہت سی نیکیاں مل کر اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک بہت بڑی نیکی قرار پا سکتی ہیں، اور کسی چھوٹی بدی کا ارتکاب بھی نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے بہت سے چھوٹے گناہ مل کر گناہوں کا ایک انبار بن سکتے ہیں۔ یہی بات ہے جس کو متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری مسلم حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ وہ ایک کھجور کا ایک ٹکڑا دینے یا ایک اچھی بات کہنے ہی کے ذریعے سے ہو۔ انہی حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ کسی نیک کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا ہو، یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ مسند احمد نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، عائشہ ان گناہوں سے بچتی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرسش بھی ہونی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے۔